بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. گندے فوٹو سوشل نیٹ ورک میں پھیلاتے ہیں، ادھر ادھر کے فوٹو اور ویڈیو وہ سیڑیاں بناتے ہیں، چاہے وہ قصور کا واقعہ ہو، کلکت کا ہو، انڈیا کے کسی بھی ماحول کا ہو، دلی کا ہو، بمبے کا ہو، یا عراق اور لبنان کا ہو، یا دنیا کے کسی بھی قانون میں ہو، جہاں مسلم ماحول میں اس طرح کا کام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. والذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو مسلم معاشرے میں فحاشی کو رواج دینا چاہتے ہوں، جو فحاشی کو رائج کرنا چاہتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے. یہ تو بڑے مجرم ہیں. ایک تو کرائم کرتے ہیں، گھر میں کرائم کرتے ہیں، اجرام ہیں، مجرمین ہیں، گناہ کرتے ہیں گھروں میں، اور اس کی پھر ویڈیو بناتے ہیں، سیڈیاں بناتے ہیں، ان کو بزنس بناتے ہیں، کاپیاں کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس خرید و فروخت کو اپنا بزنس بناتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مجرمین ہیں جن کو نہ دنیا معاف کرے گی نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. مسلمانوں کے درمیان جو فحاشی کو عام کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. اور ایک دوسری چیز، وَيَسْعَوْنَ فَسَادًا، اللہ کی زمین پر جو افساد کرنا چاہتے ہیں، افساد، ان کی سزا دین اسلام کیا بتاتا ہے؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ بچے ہوں یا بچی ہوں، یہ حرابہ ہے. دین اسلام میں اس کا نام کیا ہے؟ حرابہ. اور حرابہ یہ افساد ہے. اور قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو حرابہ کا ملزم ہوگا اسے جرم ثابت ہونے کے بعد اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، ان کی آنکھیں نکال لی جائیں، ان کو پھانسی ہینگ اپ کیا جائے، ان کو پھانسی دیا جائے، اور چوراہے پر کھلے عام لوگوں میں چوراہوں پر ان کو پھانسی دی جائے. ایسے ویسے نہیں، لوگوں میں بالکل چوراہوں پر لے جا کے پھانسی دیا جائے تاکہ وہ عبرت کے لیے نشان بن جائے، امت میں نشان عبرت بن جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کی ہے. سزا کیا ہے؟ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے. اگر دایاں ہاتھ کاٹ دیا، بایاں پیر کاٹ دے. بایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، دایاں پیر کاٹ دے. ان کی آنکھیں نکال دیں، ان کو پھانسی پر لٹکائیں، اور پھانسی پر لٹکانے کے بعد بھی ان کو آگ لگائیں. جتنی بھی ان کے لیے سزائیں ہو سکتی ہیں وہ کم ہے. حرابہ یہ افساد ہے، اور افساد کی بہت ہی دردناک سزا اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. جہاں لوگ دین میں تماشائی بنے ہوئے، پوری دنیا دیکھ کر مسلمانوں کو ہنستی ہے. اپنے کو تماشائی بنے ہوئے دیکھ کر ایک مسلمان بہت پریشان حال ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن کوئی راستہ نہیں، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کر اپنا راستہ بدلا ہوا ہے. واپس آئے اپنے اس راستے پر جسے ہم نے کھویا ہوا ہے. اس راستے پر واپس آئیں گے تو یقیناً ہمیں سارا کچھ مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ امن بھی دے گا، خوف سے نجات بھی دے گا، ہمارے درمیان فحاشی بھی نہیں ہوگی، ہمارے بچے بھی محفوظ ہوں گے، ہماری عورتیں بھی محفوظ ہوں گی، نہ
کوئی عصمت دری ہوگی، نہ بچوں کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوگا، نہ بچیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوگا. اس طرح کے سارے کرائم مٹ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کر کے اپنا قانون بنا کے اپنا تحفظ کرنا چاہتے ہو. اللہ کے قانون پر تمہارا بھروسہ نہیں رہا، کسی اور قانون پر تم چل کے اپنا تحفظ کرنا چاہتے ہو. پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت دے؟ تحفظ کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں اٹھائے؟ کیوں؟ جب تم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، تمہارا قانون اپنا بنایا، اللہ کے قانون سے تمہارا جی بھر گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تحفظ دینے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کچھ حاسدین ہر زمانے میں ہوتے ہیں. مدینے میں جب اللہ والوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کو صحیح عقیدے کی باتیں بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر برکتیں نازل کرنی شروع کی، ان میں فحاشی ختم ہو گئی، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، نعمتیں نازل کرنا شروع کی. لوگوں نے ان کے ساتھ چالیں چلنی شروع کی. یہود جو کہ منافقین تھے، منافقین نے چالیں چلنی شروع کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیحت کی، لیکن چونکہ وہ دین پر قائم تھے، ان کے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہتر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں امن رکھا، خوف نہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا. آج پوری دنیا مل کر ہاتھ اٹھاتی ہے، کعبے میں دعائیں ہوتی ہیں. کوئی ایسا جمعہ کا خطبہ نہیں، کوئی ایسی وتر یا تہجد کی نماز نہیں جس میں امام خانہ کعبہ میں دعا نہ کرتا ہو. کوئی ایسی دعائیں حرمین میں نہ ہوتی ہوں جن میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں نہ کی جاتی ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں نہیں سنتا ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وأن